رسالت برادران اسلام، پردے میں بیٹھ کر سماعت کرنے والی خاتون اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ الحمد لله الذي لم ينزل عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم والفرقان الحكيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. حضرات محترم، میں نے قرآن مقدس کی آیت کریمہ سے اپنے آپ کو مشرف کیا. آئیے گفتگو شنید سے پیشتر ہم اور آپ ہم سب کے آقا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت ماب میں ہدیہ درود پاک پیش کریں. صلی اللہ علیہ نبی الامین مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اپنے معمول کے مطابق صرف 3 شعر سماعت کر لیں. منقبت کے اشعار حاضر خدمت ہے. حسین جیسا شہید اعظم، حسین جیسا شہید اعظم، جہاں میں کوئی ہوا نہیں ہے حسین جیسا شہید اعظم، جہاں میں کوئی ہوا نہیں، جہاں میں کوئی ہوا نہیں ہے. چھری کے نیچے گلا ہے لیکن، چھری کے نیچے گلا ہے لیکن، مگر کسی سے گلا نہیں حسین جیسا شہید اعظم. پکارے عباس اے سکینہ، میں پانی لاؤں گا اس کو پینا، کٹے ہیں بازو چھیدا ہے سینہ، کٹے ہیں بازو چھیدا ہے سینہ، ابھی میرا سر کٹا نہیں ہے حسین جیسا شہید اعظم. درود پاک پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلی اللہ علیہ نبی المی صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات، وقت کافی ہو چکا ہے، لیکن دیکھ رہا ہوں یہ آپ کی محبت، یہ رات کے 12 بج چکے ہیں،
لیکن آپ کے چہرے پہ ابھی صرف 7:30 ہی ہوا ہے. انشاءاللہ آپ دل جمعی سے سنیں گے تو میں اپنی گفتگو وہیں سے شروع کروں گا جہاں سے پیشوا مقرر حضرت علامہ مولانا قمر الدین صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ نے جہاں سے اپنی گفتگو چھوڑی ہے. اور اسی آیت کریمہ کو میں نے بھی اپنی تقریر کا موضوع رکھا ہے. شرط یہ ہے کہ آپ دل جمعی سے تھوڑی دیر تشریف رکھیں. نبی اور آل نبی پہ ایک بار اور درود پاک پیش کریں. صلی اللہ علی النبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اے کربلا کی خاک اس احسان کو نہ بھول. اے کربلا کی خاک اس احسان کو نہ بھول. تڑپی ہے لاش جس پہ جگر گوشے بطول. مظلوم کے لہو سے تیری پیاس بجھ گئی. مظلوم کے لہو سے تیری پیاس بجھ گئی. سیراب کر گیا تجھے خونے رگے رسول. اے کربلا کی خاک اس احسان کو نہ بھول. اور عطائے رسول فی الہند حضور سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں شاہ ہست حسین بادشاہ ہست حسین. شاہ ہست حسین بادشاہ ہست حسین. دی ہست حسین دی پناہ ہست حسین. سرداد ناداد دست در دست یزید. حقہ کی بنا لا الہ ہست حسین. اور نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کے دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں. اور الحمدللہ یہ پڑھا لکھا مجمع ہے. شعر سماعت کرنا ہے. مقتول قتل گاہ میں سویا ہے چین سے. مقتول قتل گاہ میں سویا ہے چین سے. قاتل قسم خدا کی پریشاں ہے آج بھی. اور نیزے پہ بریدہ سر مصروف تلاوت ہے. نیزے پہ بریدہ سر مصروف تلاوت ہے. اے اہل قلم لکھو مردہ ہے کہ زندہ ہے. اے اہل قلم لکھو مردہ ہے کہ زندہ ہے. حضرات رب قدیر کا فرمان علی شان. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. اے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں. شہنشاہ کون و مکان شفیع المذنبین جان عالمین طہ و یاسین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے میری امتیوں میں نے تمہیں کفر و طغیان کے سمندر سے نکال کر اسلام کی ساحل پہ لا کر کھڑا کر دیا. تمہارے سر ہزاروں معبودان باطلہ کے آگے جھک رہے تھے. ہم نے تمہیں ایک خدا کی بارگاہ میں جھکا دیا. تم کفر کے دلدل میں ہچکولے کھا رہے تھے. ہم نے تمہیں کنارے پہ لا دیا. لیکن میں اس کا تمہیں بدلہ نہیں مانگتا ہوں بس یہ کہ تم میری اہل بیت سے محبت کرو. حضرات اب اہل بیت اطرت پیغمبر مصطفیٰ ہیں کون؟ حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں میں نے دیکھا سرور کونین شافع محشر کو اس حال میں کہ جب آپ اپنے حجرہ پاک سے نکلے تو آپ کے کاندھے پہ ایک کالا کمبل تھا. سرور کونین ارشاد فرماتے ہیں ہمارے دونوں بیٹے یعنی امام حسنین کو بلایا جائے. سرور کونین کے بارگاہ میں حضرت امام حسنین تشریف لاتے ہیں. رسول کونین نے دونوں کو اپنے کمبل کے اندر چھپا لیا. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں میری بیٹی خاتون جنت فاطمۃ الزہرا کہاں ہے؟ رسول اللہ کی بیٹی حاضر خدمت ہوتی ہیں. میرے آقا نے ان کو بھی اس کی کمبل میں چھپا لیا. آقا فرماتے این علی. علی کہاں ہے؟ سر رازدار مصطفیٰ کہاں ہے؟ شہنشاہ کونین کی بارگاہ میں
غلام نبی علی حاضر خدمت ہوتے ہیں، میرے آقا نے انہیں بھی چھپا لیا، اور آقا ارشاد فرماتے قال اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہی میری اہل بیت ہیں، اے مولا تو انہیں نجاستوں سے کثافتوں سے دور فرما، اے مولا انہیں حرص و طمع سے دور فرما، اے اللہ ساری ان کی گندگیوں کو دور فرما، اے اللہ انہیں پاک و صاف کر دے۔ اللہ اکبر۔ شہنشاہ کونین دعا فرما رہے ہیں، آپ کی دعا باب اجابت الہیہ سے ٹکراتی ہے۔ مولا ارشاد فرماتا ہے ایسی طرح کے مکی جبریل جاؤ جاؤ پیغمبر کو میرا پیغام سنا دو، آیت کریمہ لے کر کے جاؤ، آیت تطہیر لے کر کے جاؤ۔ شہنشاہ کونین کی بارگاہ میں حضرت جبریل حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، رب کا فرمانے عالی شان ہے انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ اللہ اکبر۔ سرور کونین دعا فرما رہے ہیں، مولا اس پہ اپنا مہر لگا رہا ہے۔ اے اسلام کے شہزادوں دیکھو، مولا ارشاد فرما رہا ہے یا رسول اللہ ہم نے آپ کی آل کو، یا رسول اللہ ہم نے آپ کی ذریت کو خوب خوب صاف ستھرا فرما دیا۔ اللہ اکبر۔ جب صاف ستھرا فرمانے والا رب کائنات ہے، اب دنیا کی کون سی ایسی طاقت ہے جو سرور کونین کی اس آل پہ مشت نمائی کی جرات کرے؟ اسلام کے شہزادوں آؤ ضمناً میں صرف سرخیاں بیان کر کے آگے چل رہا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تک اپنی عطرت کے بارے میں نہیں فرمایا، بلکہ اور آقا کی حدیث پاک دیکھو۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں وَمَن مَّاتَ عَلَىٰ حُبِّ آلِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم مات مومنا، جو محبت اہل بیت میں فوت ہوا گویا کہ وہ مومن مرا۔ سبحان اللہ۔ دوسری جگہ آقا ارشاد فرماتے ہیں وَمَن مَّاتَ عَلَىٰ حُبِّ آلِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم مات شہیدا، جو سرور کونین کی عطرت کی محبت میں دنیا سے گیا گویا کہ وہ شہید فوت ہوا۔ سبحان اللہ۔ اور آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں بھی ارشاد فرما رہے ہیں جس نے اہل بیت پر ظلم کیا وَحُرِّمَتِ الْجَنَّةُ عَلَىٰ مَنْ ظَلَمَ أَهْلِ بَيْتِي، کہ جس نے اہل بیت پر ظلم کیا اللہ جل شانہ نے اس پہ جنت حرام کر دیا۔ جب اللہ نے جنت کو حرام کر دیا تو فیصلہ آپ کر لیں کہ اس کے لیے کون سی جگہ ہوگی۔ اسلام کے شہزادوں آؤ ذرا دیکھو، سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ آل ہے۔ جب آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب عیسائیوں کا سردار، نجران کی عیسائیوں کا سردار اسقف آتا ہے، آنے کے بعد شہنشاہ کونین کی بارگاہ میں بحث و مباحثہ شروع کر دیتا ہے کہ معاذ اللہ حضرت عیسیٰ روح اللہ یہ خدا کے بیٹے ہیں، معاذ اللہ صدبار معاذ اللہ۔ اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں اس طرح کی باتیں، لیکن شہنشاہ کونین صلی اللہ علیہ وسلم جواب دے رہے ہیں، لیکن وہ ماننے کے لیے تیار نہ ہوا۔ جب تیار نہ ہوا میرے آقا کبیدہ خاطر ہوتے ہیں، ملول خاطر ہوتے ہیں، مولا کو اتنا بھی گوارا نہیں کہ میرا پیغمبر کبیدہ خاطر ہو جائے۔ مولا ارشاد فرماتا ہے اے پیغمبر تمہیں کبیدہ خاطر ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اے جبریل آیت مباہلہ لے کر کے جاؤ اور پیغمبر کو سنا دو۔ ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين۔ اللہ اکبر۔ اللہ ارشاد فرما رہا ہے اے پیغمبر آپ اعلان فرما دیں، پہلے اس سے پہلے آپ مباہلہ کو سمجھ لیں۔ مباہلہ اسے کہتے ہیں جب کفر اور اسلام، حق و باطل کے درمیان تضاد ہو، جب مسئلے کا حل نہ نکلے
تو دونوں فریق اپنی ذریت کو لے کر، اپنی اولادوں کو لے کر شہر سے باہر چلے جائیں اور وہ اللہ کی بارگاہ میں قسم کھائیں، جو جھوٹا ہوگا اللہ اسے تباہ و برباد کر دے گا۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، اے حسن ادھر آؤ، سرور کونین نے آپ کی انگلی داہنی انگلی پکڑ لی ہے، فرمایا حسین تم بھی ادھر آؤ، میرے آقا نے حسین کی بائیں انگلی پکڑ لی ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں، فاطمہ زہرا ادھر آؤ، آؤ تم میری نوری چادر کا پلہ پکڑ لو۔ حضرت فاطمہ زہرا نوری چادر کا پلہ پکڑ لیتی ہیں۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، اے علی یہ مشکل کشا، آؤ تم فاطمہ زہرا کی رضا کی چادر کا پلہ پکڑ لو۔ اس شان کے ساتھ جب یہ نورانی جماعت چل رہی ہے، اللہ اکبر، اب اعلان فرما دیا ہے میرے آقا نے، اے نجران کی عیسائیوں کے سردار، اس کو تم بھی اپنی ذریت کو لے آؤ۔ اللہ جل شانہ نے آیت مباہلہ نازل فرما دی ہے، ہم بھی اپنی جانیں پیش کرتے ہیں، تم بھی اپنی جانیں پیش کرو، ہم بھی اپنے بچوں کو لے کر کے آتے ہیں، تم بھی اپنے بال بچوں کو لے کر کے آؤ، جو جھوٹا ہوگا اللہ اسے تباہ و برباد کر دے گا۔ پیغمبر اعظم کا یہ چھوٹا سا نورانی قافلہ جب چلنے لگا ہے، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، میری اہل بیت سن لو، اگر میں کچھ کہوں تو تم لوگ آمین کہہ دینا۔ اللہ اکبر، جب اس شان سے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ، جب یہ نورانی قافلہ چلا ہے، جب نجران کی عیسائیوں کی سردار کی نگاہ جب ان نورانی جماعت پہ پڑی ہے، جب اہل بیت عطرت پیغمبر مصطفیٰ کو دیکھا ہے، تو پکار اٹھا اپنی قوم سے، یا معشر النصارى لو سأل اللہ تعالی وجوہا، لو سأل اللہ تعالی جبل لا زاله من مکانه ولا يبقى على الارض ونصرانی الى یوم القیامہ۔ قسم خدا کی میں ایک ایسی نورانی جماعت دیکھ رہا ہوں، ایک ایسی شکل دیکھ رہا ہوں، ایسا چمکتا چہرہ ہے، اللہ اکبر، اگر سرور کونین اس پہاڑ کو ہٹنے کے لیے کہہ دیں اور ان کی ذریت، ان کی اہل بیت اگر آمین کہہ دے، یہ پہاڑ بھی رستہ چھوڑ دے گا، یہ پہاڑ بھی یہاں سے ہٹ جائے گا۔ اگر سرور کونین اگر ہم عیسائیوں کے لیے بد دعا فرما دیے اور ان کی ذریت نے اگر آمین کہہ دی، تو قسم خدا کی روئے زمین پر قیامت تک کوئی عیسائی پیدا نہ ہوگا۔ اس لیے اسی میں ہماری خوش نصیبی ہے اور اسی میں ہماری خیریت ہے، یہاں سے میدان چھوڑو، بھگ جاؤ۔ حضرات، اہل بیت مصطفیٰ کو تمام عیسائی دیکھ کر بھگتے ہوئے نظر آئے تھے، یہ میرے آقا کی اہل بیت ہیں۔ اب ذرا بتاؤ، جن کے بارے میں آیت تطہیر نازل ہو رہی ہے، جن کو آقا انہیں صاف ستھرا فرما رہے ہیں، آقا دعا فرمانے والے ہیں، اس دعا پہ مہر لگانے والا خداوند عالم ہو، اب دنیا کی کون طاقت ہے جو یہ کہے کہ معاذ اللہ حسین تو لڑنے کے لیے گئے تھے، حسین تو اقتدار کے لیے گئے تھے، حسین تو کرسی کے لیے گئے تھے؟ ظالموں، ذرا تم ہمیں بتاؤ، آج یہ 1432 ہجری چل رہی ہے، آج یہ 1432 ہجری کا کوئی ایسا مسلمان ہے تو ذرا کھڑے ہو کر ہمیں بتا دے، اگر ہمارے مسجد کا کوئی امام ہو، اگر وہ کسی ٹاکیز سے فلم دیکھ کر نکلتا ہو اور کہہ دے کہ میں نے دیکھا ہے امام صاحب کو فلم دیکھتے ہوئے، کیا بولو تم اس کی امامت کو تسلیم کر سکو گے؟ کیا تم اس کے پیچھے نماز پڑھو گے؟ جبکہ نہ ہمارے نماز کا کوئی یہ ہے، نہ ہماری ایمان کا کوئی معاملہ یہ ہے، جبکہ ہمارے ایمان بھی بہت کمزور ہو چکے ہیں، ہماری نمازیں بھی ویسی ہی ہیں کہ جمعہ 360 والا معاملہ ہے، عید پڑھا اور بقرعید پڑھا، جمعہ پڑھا، لیکن پھر بھی ہم ایسے امام کی اقتدا کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہم بھلے برے ہیں لیکن اپنے امام کو اچھا دیکھنا چاہتے ہیں۔ حضرات، جب آج کا مسلمان، جب ایک غلطی کرنے والا اگر امام کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے تو بولو ہمارے امام تو وہ امام ہیں جن کے باپ فاتح خیبر ہیں، جن کے نانا تمام نبیوں کے سردار ہیں، جن کے نانا تمام رسولوں کے امام ہیں، وہ جن کے باپ علی مرتضیٰ ہیں، سر رازدار مصطفیٰ ہیں، وہ علی ہیں جن کو اللہ جل شانہ نے لا علی لا سیف الا ذوالفقار کی تغمے جرات حاصل کی ہے، وہ علی ہیں، وہ علی کی ذات طیبہ ہے جو خانہ کعبہ میں پیدا ہو رہے ہیں۔ آج تک کوئی ماں نے ایسا بچہ نہ جانا ہو، نہ جانا ہے کہ آج تک کوئی کعبہ میں پیدا ہوا ہو، لیکن کعبہ میں پیدا ہونے والا کا نام حضرت علی ہے، مسجد میں شہید ہونے والے کا نام حضرت علی ہے، مرحب ابن اود کی لاشوں کو تڑپا دینے والے کا نام حضرت علی ہے، خیبر کے قلعے کو پکڑ کر ہلا دینے والے کا نام حضرت علی ہے، خیبر کے فاتح کو اکھاڑ کر 22 گز کی دوری پہ پھینک دینے والے کا نام حضرت علی ہے، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا کا تغمہ پانے والے کا نام حضرت علی ہے۔ حضرات،
جن کے باپ حضرت علی مرتضیٰ ہیں، جن کو میرے آقا فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، اس کے دروازے حضرت علی ہیں۔ اب ذرا بتاؤ، یہ چاری طرف سے بالکل پیک ہو چکا ہے، اب کوئی دروازہ نہ ہو کوئی اس میں آ سکے گا؟ جب کوئی شہر کے اندر، اس گلی کے اندر، اس خطے کے اندر جب کوئی نہیں آ سکتا ہے جب تک کہ وہ دروازے پہ نہ جائے اور دروازے پہ اسے پرمیشن نہ ملے، اگر وہ پرمیشن نہیں لیتا ہے، چھلانگ لگاتا ہے، تو گویا کہ تاجرات ہند میں اسے مقدمہ دائر کیا جائے گا۔ اس لیے ہندوستان کے قانون کا یہ النگھن کیا ہے، جبکہ ہندوستان کے نظام کا سنشودھن سال میں 6 مرتبہ ہوتا ہے۔ جب ہندوستان میں تمہارے اوپر جب FIR کیا جا سکتا ہے، رپورٹ درج ہو سکتی ہے، تو بتاؤ، اس حدود کی بات میں کر رہا ہوں جس کو میرے آقا نے فرمایا تھا میں علم کا شہر ہوں، اس کے دروازے حضرت علی ہیں۔ تو مجھے کہنے دیا جائے کوئی بھی ولی اس وقت تک ولی نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ علی کے قدموں کی چوکھٹ نہ چومے، جب تک کہ علی کے قدموں کا بوسہ نہ دے دے۔ جب ولی علی تک جاتا ہے تو ولی بن جاتا ہے، اور علی تک رسائی ہوتی ہے، علی نبی تک پہنچتے ہیں، نبی خدا تک پہنچتے ہیں۔ گویا کہ جو ولی علی کا ہو گیا وہ نبی کا ہو گیا، جو نبی کا ہو گیا وہ خدا کا ہو گیا۔ اب تم ڈائریکٹ بات کرو تو اب تمہارے اوپر، اب تم خود اپنی حد متعین کر لو کہ اب ہمیں کون سے دفعے ہم پہ لگائے جائیں گے۔ اگر ہم ڈائریکٹ چھلانگ لگا رہے ہیں، گویا کہ تم چھلانگ نہیں لگا سکتے ہو۔ اسلام کے شہزادوں ذرا دیکھو، وہ سیدنا حضرت علی ہیں۔ ذرا بتاؤ، اقبال نے کہا تھا اسلام کے دامن میں فقط 2 ہی چیزیں ہیں، اسلام کے دامن میں فقط 2 ہی چیزیں ہیں، ایک ضرب ید اللہ، ایک سجدہ شبیری۔ اسلام کے شہزادوں میرے آقا نے فرمایا تھا کہ میرے سارے امتیوں کے اعمال ایک ترازو پہ رکھ دیے جائیں، اور سیدنا علی کا ایک فعل جو مرحب ابن اود کی لاشوں کو تڑپایا تھا، اگر اس کو ایک پلے پہ رکھ دیا جائے تو ایک عمل علی کا سارے لوگوں پہ بھاری ہو جائے گا۔ اسلام کے شہزادوں ذرا بولو، جس کے باپ حضرت علی ہوں، جس کے نانا پیغمبر مصطفیٰ ہوں، جو خود راکب دوش مصطفیٰ ہو، وہ بھلا ایسے ظالم امام کو اپنا تسلیم کیسے کر سکتا ہے؟ ایسے شاطر کو اپنا مقتدا کیسے تسلیم کر سکتا ہے؟ حضرات، جب باپ کی بات آ گئی ہے تو ماں کی بات سن لو۔ حضرات، جب باپ علی مرتضیٰ ہیں تو ماں حضرت فاطمہ زہرا ہیں۔ کون فاطمہ زہرا؟ جب وہ فاطمہ الزہرا جب حضرت علی مرتضیٰ کے گھر سے، نبی کونین کے گھر سے، جب علی مرتضیٰ کے گھر جب آپ کا ڈولا جا رہا ہے، آپ کی سواری جا رہی ہے، تو 70,000 بہشتانے حوریں ناقہ فاطمہ کے دھولوں کو اپنے آنکھوں کی سرما لگا رہی ہیں۔ وہ فاطمہ جن کے سر سے ایک مرتبہ چادر تطہیر ہٹ جائے تو سورج اپنا چہرہ چھپا لے، کہیں ایسا نہ ہو کہ عظمت فاطمہ پہ حرف آ جائے اور ہماری تابندگی نہ چھین لی جائے۔ وہ فاطمہ الزہرا، اسلام کے شہزادوں ذرا بولو، وہ فاطمہ الزہرا جس کی روح خود خدا بند عالم اس کی روح کو قبض فرمائے، وہ فاطمہ الزہرا ارشاد فرماتی ہے کہ آج تک میری صورت کو حضرت سیدنا علی کے سوا آج تک کسی غیر محرم نے میری صورت نہیں دیکھی ہے۔ وہ فاطمہ الزہرا، اسلام کے شہزادوں بولو، وہ فاطمہ الزہرا ہے جن کے لیے آیت تطہیر نازل ہو رہی ہے، اور ذرا کربلا میں پلٹ کر دیکھو تو اسی فاطمہ الزہرا کی بیٹی حضرت زینب پاک کے سر سے چادر چھینی جا رہی ہے، حسین کی بیٹی کی کانوں کی بالیاں چھینی جا رہی ہیں، کان زخمی ہو رہا ہے۔ بتاؤ کیا ایسا ظالم انسان وہ مقتدا ہو سکتا ہے؟ کیا ایسا ظالم انسان وہ امام ہو سکتا ہے؟ کیا یہ مسلمانوں کا امیر المومنین ہو سکتا ہے؟ اگر کوئی امیر المومنین مان لے، اگر ماننے کے لیے تیار ہے، تو میں دعوے کے ساتھ کہوں گا یا تو اسی کی اولاد ہے یا تو کوئی رشتہ ہے۔ وہ یہی کہہ سکتا ہے، ارے میاں اس کی تو کھلی دلیل ہے، آج تک مار کے کرب و بلا کے بعد کسی نے اپنے بیٹے کا نام یزید کیوں نہیں رکھ لیا؟ شبر کیوں نہیں رکھ لیتا ہے؟ خولی کیوں نہیں رکھ لیتا ہے؟ عمر ابن سعد کیوں نہیں رکھ لیتا ہے؟ رکھ لو، یزید رکھ لو، کیوں نہیں رکھ لیتے ہو؟ نہیں، لیکن حسین، کوئی ریاض حسین ہے، کوئی فدا حسین ہے، کوئی ایاز حسین ہے، کوئی نیاز حسین ہے، نہ معلوم اس کے بعد سے کئی کروڑ کئی ارب حسین کے غلام پیدا ہو گئے اور قیامت تک ہوتے رہیں گے۔
اسی لیے علامہ جوہر نے کہا تھا قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اسلام کے شہزادوں میں عرض کر رہا تھا وہ فاطمۃ الزہرا جو رسول اللہ کی بیٹی ہیں، آقا کی بارگاہ میں تشریف رکھتی ہیں۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آخری وقت قریب آیا، جب اپنے معبود حقیقی سے لقاء کا وقت آیا، سرور کونین کی دہلیز پہ تشریف رکھتی ہیں۔ اتنی میں ایک اعرابی آیا، دروازہ کھٹکھٹانے لگا۔ خاتون جنت نے پوچھا کون؟ کہا ایک دیہاتی ہوں، ایک اعرابی ہوں۔ کہا کیوں آئے ہو؟ کہا رسول اللہ کی تیمارداری کے لیے آیا ہوں۔ کہا چلے جاؤ، میرے والد کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ وہ چلا گیا۔ دوسرے روز پھر آیا، پھر دروازہ کھٹکھٹایا۔ سرور کونین کی بیٹی نے پوچھا کون؟ کہا کل ہی والا دیہاتی ہوں، آج بھی آیا ہوں رسول اللہ کی تیمارداری کے لیے۔ کہا چلے جاؤ، میرے آقا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میرے والد کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ وہ انسان پھر چلا گیا۔ تیسرے روز آیا، جب آیا پھر دروازہ کھٹکھٹایا۔ کہا کون؟ کہا 2 روز سے آنے والا اعرابی، رسول اللہ کی تیمارداری کے لیے آیا ہوں۔ میرے آقا نے آنکھیں کھول دی۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں میری بیٹی خاتون جنت کون ہے؟ کہا یا رسول اللہ، اللہ رسول اعلم، اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ یا رسول اللہ، آنے والا یہ تیسرا دن ہے اس دیہاتی کا جو آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں فاطمہ زہرا، یہ آنے والا کوئی دیہاتی اعرابی نہیں ہے، بیٹی آنے والا وہ شخص ہے جو بیٹی کو باپ سے الگ کر دیتا ہے، بیٹے کو باپ سے الگ کر دیتا ہے، بھائی کو بھائی سے الگ کر دیتا ہے، کتنی کی سہاگ لوٹ لیتا ہے۔ بیٹی آنے والا یہ موت کا فرشتہ ہے، ملک الموت ہے۔ اے بیٹا، اے بیٹی، صرف اس لیے وہ تم سے اجازت طلب کر رہا ہے کہ بطول تشریف رکھتی ہیں، اگر بلا اجازت کمرے میں داخل ہو گیا تو کہیں میرا نام اس رجسٹر سے کاٹ نہ دیا جائے۔ اللہ اکبر، جس کی عظمت، جس کی تعظیم فرشتے کر رہے ہو، ماں ایسی ہے فاطمہ زہرا ہیں، باپ علی یہ مرتضیٰ ہیں، تو بولو بولو اب ان کا بیٹا حسین اعظم ہے جو تربیت پایا ہے رسول اللہ کی گود میں اور پل رہا ہے، جس کے چھاتیوں میں دودھ حضرت فاطمۃ الزہرا کا ہے، جس کے چھاتیوں میں جسموں میں قوت و طاقت حضرت علی مرتضیٰ کی ہے، وہ ایسے ظالم و شاطر کو اپنا امام کیسے تسلیم کر سکتا ہے؟ حضرات، ظالمانہ حرکتیں بہت آپ نے سنی ہوگی، کتابوں میں پڑھی ہوگی، لیکن قسم خدا کی پڑھنے کے بعد جو حضرت علامہ ابن حجر اور علامہ جلال الدین سیوطی نے جو لکھا ہے، علامہ ابن کثیر نے، قسم خدا کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں۔ آج یزید کو امیر المومنین کہنے والوں تمہیں شرم نہیں آتی؟ یزید ایسے ظالم کا نام ہے کہ جس نے مارکہ کربلا کے بعد جو اتنا اپنی زبان میں کہہ لیا جائے کہ ڈھیٹ ہو گیا، اتنا ظالم ہو گیا جسے ایام حرف کہتے ہیں، اسی یزید نے اپنے دور خلافت میں کعبۃ اللہ شریف کے اندر سنگساری کرائی۔ اتنے پتھر مارے گئے کعبۃ اللہ شریف کے اندر کہ پورا کعبہ پتھروں سے ڈھیر ہو گیا، کعبے کی یہاں تک دیوار پھٹ گئی۔ غلاف کعبہ کو جلانے والے کا نام یزید ہے۔ آگ کے گولے بذریعے منجنیق پھینکے گئے جس کے شعلوں سے غلاف کعبہ جل گیا، اور کعبے کے اندر جو وہ تبرک جو حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کی جگہ پہ میڈا لایا گیا تھا، اس کی سینگ بھی تبرکن اسی میں رکھی گئی تھی، وہ سینگ بھی جل گئی۔ اس جلانے والے شاطر کا نام یزید ہے۔ اور یہی تک نہیں، مدینہ شریف کے اندر جس مسجد نبوی شریف کو آقا کونین نے اپنے ہاتھوں سے جس مسجد کی تعمیر فرمائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن ستونوں سے ٹیک لگائی، میرے آقا ٹیک لگاتے تو وہی الہیہ کا نزول ہوتا۔ ان ستونوں میں ان ظالموں نے گھوڑے باندھے، مسجد میں گھوڑے باندھنے والے ظالم کا نام یزید ہے۔ اور یہی تک نہیں،
حضرت سعید ابن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ظالم کے دور میں ہزاروں کی تعداد میں صحابہ اکرام کا قتل عام کیا گیا. مسجد نبوی شریف میں 3 روز تک نہ اذان ہوئی نہ نماز ہوئی. میں پاگل مجنوں بن کر مسجد کے کونے میں بیٹھا تھا. ان ظالموں نے چاہا کسے بھی قتل کر ڈالے، لیکن مجھے پکڑنے کے بعد پاگل و مجنوں کہہ کے مجھے چھوڑ دیا گیا. لیکن مسجد نبوی شریف کے کونے میں میں بیٹھا تھا. لیکن جب اذان کا وقت ہوتا تو میرے آقا اپنے قبر اطہر سے اللہ اکبر اللہ اکبر کی صدائیں بلند فرمایا کرتے تھے. میں اپنے کانوں سے سن لیا کرتا. اسلام کے شہزادوں، بولو، مسجد میں گھوڑے کون باندھے گا؟ اس کے اندر پیشاب پخانے وہ گھوڑے کر رہے ہیں. 3 روز تک مسجد نبوی شریف میں ایسی ظالمانہ حرکتیں آج تک کسی بادشاہ نے کی ہے تو بتاؤ. وہ اپنے خیر بھی ایسے نہیں کر سکتے ہیں. اور یہیں تک نہیں، جو حضرت علامہ ابن حجر مکی نے جو ارشاد اپنی تحریر فرمائی، وہ یہاں تک کہ مسجد نبوی شریف کا جو احترام پامال تو کیا ہی گیا، وہاں کی پاک باز عورتوں کے ساتھ جو گھنونے کام ہوئے ہیں، قسم خدا کی میں اس منبر رسول سے کہنا بھی اپنے لیے بے ادبی اور گستاخی سمجھ رہا ہوں. جو ان ظالموں نے جیسی بربریت کے پہاڑ توڑے ہیں، ایسے شاطر و ظالم کا نام یزید ہے. حد تو یہ ہے کہ اپنے دور میں اتنا شاطر، اتنا وحشی ہو گیا کہ اپنے بارگاہ میں کنواری لڑکیوں کی بازار لگاتا، نوخیز لڑکوں کو سجاتا، بندروں کے سر پہ سونے کا خول پہناتا. کوئی بندر مر جاتا تو حزن و ملال کرتا. اللہ اکبر. ذرا بتاؤ اے ظالم یزید، اگر بندر مر جائے تو تم حزن و ملال کرو، تمہیں غم ہو، اور جس فرات پہ قاسم جنت کی اولادیں پڑی ہیں جو باصلم بردار الاتش الاتش کر رہے ہیں، سکینہ دم توڑ رہی ہیں، الاتش کے نعرے لگا رہی ہیں، ٹوٹے ہوئے جھولے میں بیٹھ سو کر الاتش کی نعرے لگا رہی ہیں. چھوٹا سا معصوم علی اصغر اپنی پیاس کی شدت سے زبان باہر نکال رہا ہے. اس وقت تمہیں تمہاری خیرت کہاں چلی گئی تھی؟ کیا ان بندر مر جائے تو حزن و ملال کر. اور جو قاسم جنت ہیں، جو مالک جنت ہیں، جو وجہ تخلیق کائنات ہیں، ان کی اولادیں وہاں پہ پڑی ہوئی ہیں. تمہارے جانور تو پانی پی رہے ہیں، لیکن حسینی خیمے میں پانی روکنے والے ظالم، ذرا تم بتاؤ، جس کے صدقے میں تم جی رہے ہو، جس کے صدقے میں تم کھا رہے ہو، کیا تمہاری غیرت مٹ گئی تھی؟ ایسے بے غیرت کا نام یزید ہے. واہ واہ، کیا کہنا بھائی، زندہ باد. آج کہہ رہے ہیں یزید تو خلیفۃ المسلمین، وہ خلیفہ برحق تھے. اپنے باپ کے بارے میں نہیں کہ جنتی تھے کہ نہیں، وہ تو جنتی ضرور ہیں، اس لیے کہ وہ امیر المومنین حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں. یہ کوئی ضروری نہیں کہ اگر کوئی باپ پیدرم سلطان بوت سے کام چلنے والا ہے، اگر ٹھیک ہے ان کے باپ بے شک کاتب وحی الہیہ امیر المومنین حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، لیکن اس سے یہ نہیں ہوتا ہے کہ باپ جنتی تھا تو بیٹا بھی جنتی ہو جائے. اگر تم ان کے باپ کو صحابی ہونے کی نوعیت سے اگر بیٹے کو جنتی کہہ رہے ہو تو حضرت نوح کا بیٹا جو نوح علیہ السلام پیغمبر ہیں، حضرت نوح کے بیٹا کنعان کو تم کیا کہو گے؟ واہ واہ، کیا کہنا. کہہ دو کنعان علیہ السلام معذاللہ، بول دو. گویا کہ بروں کے ساتھ رہا تو برا ہو گیا، جہنمی ہو گیا. جب نوح کا بیٹا طوفان نوح میں نہ بچ سکا تو حضرت امیر معاویہ کا بیٹا یزید کیسے بچ جائے گا؟ اسلام کے شہزادوں، ذرا دیکھو، سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی وال ہیں، جس کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا تھا الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسوں سے اس قدر پیار کر رہے ہیں کہ آقا کونین نماز میں ہیں، راکب دوش مصطفیٰ کاندھے پہ سوار ہو رہے ہیں امام حسین، مسجد نبوی شریف میں نماز پڑھ رہے ہیں. بچہ بیٹھ گیا،
اب بولو کہ نانا کو خیال آیا ہوگا کہ نہیں آیا ہوگا کہ نواسا پیٹھ پہ بیٹھا ہوا ہے؟ اب ذرا فتوا دو کہ نبی کی نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اے اسلام کے شہزادوں ذرا دیکھو، مشیت یزدی دیکھو، حضرت حسین ہیں، نبی اعظم کے کاندھے پر بیٹھ گئے ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تسبیح کو بڑھاتے ہوئے جا رہے ہیں، پیغمبر اعظم کی بارگاہ میں حضرت جبریل تشریف لاتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ اپنی تسبیح کو جاری رکھیں جب تک حسین اپنی مرضی سے نہ اتر جائیں۔ حسین اعظم اپنی مرضی سے اترتے ہیں، گھر جاتے ہیں۔ فاطمہ زہرا نے پوچھا اے میرے لال کہاں تھے؟ کہا کہ امی آج بہت ہی ہو گیا کہ آج میرے نانا جان نماز پڑھ رہے تھے مسجد نبوی شریف میں کہ میں ان کے پیٹھ پہ بیٹھ گیا۔ امی جان فرماتی ہیں، فاطمہ زہرا فرماتی ہیں اے میرے لال کیا تو نے اپنے نانا کا خیال نہیں رکھا؟ اے بیٹا کیا تو نے نماز کا احترام نہ کیا؟ اے میرے بیٹے تو کیوں بیٹھ گیا؟ اتنی میں حضرت امام علی مقام فرماتے ہیں ماں سنو، اس میں بھی ایک راز ہے، میرے نانا نے 72 تسبیح پڑھی ہے اور ایک ایک تسبیح کے بدلے میں 72 نفوس قدسیہ کو میدان کرب و بلا میں پیش کر کے گلشن اسلام کی شجر کی مجھے آبیاری کرنی ہے۔ اسلام کے شہزادوں حسین اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کی سچائی فرمائی ہے، اسلام کی آبیاری فرمائی ہے۔ آؤ ذرا دیکھو حضرت سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جب وہ خطوط کوفیوں کے آ رہے ہیں اور ادھر یزید نے اپنا فرمان پہلے جاری کر دیا ہے کہ والی مدینہ کو کہ فوراً عبداللہ ابن زبیر، عبد الرحمن بن ابو بکر اور عبد الرحمن بن عوف، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سارے لوگوں کو ہمارے ہاتھوں پہ بیعت کرایا جائے۔ اگر وہ بیعت کرنے کے لیے تیار نہ ہو تو انہیں جبراً ان سے زبردستی کی جائے۔ اسلام کے شہزادوں جب والی مدینہ نے جب بلایا ہے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جب پیش کیا ہے، جب دیکھا ہے خط کو، ہاشمی شیر گرج اٹھا، کہا کہ اے ظالم شاطر انسان تو مجھے اپنی بیعت کے لیے بلا رہا ہے، بیعت کرنے کے لیے مجبور کر رہا ہے۔ ارے جس کے ہاتھ دو سگاہ مصطفیٰ ہیں، جو راکب دوش مصطفیٰ ہے، وہ بھلا ایسے ظالم کو اپنا مقتدی تسلیم کر سکتا ہے؟ یہ کبھی ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ادھر کوفیوں کے اسرار پہ اسرار ہو رہے ہیں، خطوط پہ خطوط آ رہے ہیں، اے امام ہمیں بچائیے، اے امام آپ تشریف لائیے، اے امام برحق ہم آپ کو امام تسلیم کرتے ہیں، ہم یزید کی ظالمانہ فعل سے ہم عاجز ہو چکے ہیں، اس کی ظلم و تشدد سے ہم بالکل عاجز ہو چکے ہیں، حضور آپ تشریف لے آئیے۔ حضرات سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ چھوٹا سا قافلہ حضرت سیدنا امام علی مقام ہیں، اپنے بیٹے حضرت سیدنا علی اکبر کو لیتے ہیں، حضرت بہن زینب ہیں اور ان کے ساتھ انو محمد ہیں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں اے بہن دیکھو دیکھو میرے نانا کی امتیوں نے ہمیں پکارا ہے، ہمیں جانا ہی ہوگا، اب رختے سفر ہم باندھ دیتے ہیں، چلو نانا جان کی بارگاہ میں آخری سلام پیش کر لی جائے، سرور کونین کی بارگاہ میں آخری حاضری دے دی جائے۔ سرور کونین کی بارگاہ میں جب یہ چھوٹا سا قافلہ چلنے لگتا ہے، زینب پاک آنکھیں آشبار ہو جاتی ہیں، زینب پاک روتی ہوئی فرماتی ہیں بھائی حسین وہ دن کو یاد کرو جب تم چھوٹے تھے، میں بھی چھوٹی تھی، جب ماں فاطمہ الزہرا جب حیات میں تھی تو یاد کرو میرے باپ علی مرتضیٰ کو رات کی تاریکیوں میں جگائی تھی، فرمائی تھی اے علی ہمیں سہارا دو، نانا کی بارگاہ میں لے چلو، ان بچوں کے نانا کی بارگاہ میں لے چلو۔ تو میری ماں نے دونوں ہم تینوں کو جگا لیا تھا، ہم سب کی انگلیاں پکڑ لی تھی، اور پکڑتے وقت حضرت زینب پاک رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ ماں کی آنکھیں اشکبار ہو گئی تھی، میں نے پوچھا تھا اے خاتون جنت آخر کیوں رو رہی ہیں؟ اے میری مائے مہربان آپ کی آنکھیں کیوں برس رہی ہیں؟ ماں نے کہا تھا بیٹی زینب آج تو میرے ساتھ امام حسن و حسین ہیں، زینب تم ہو، میں اس دن کو یاد کر رہی ہوں جس دن تم جب چلو گی تو امام حسین ہوں گے اور تمہارے ساتھ یہ
انو محمد ہوں گے، تمہارے چھوٹے بچے انو محمد ہوں گے، ساتھ میں بیٹی سکینہ ہوگی۔ اے بیٹی میں اس تاریخ کو یاد کر رہی ہوں، اے اللہ اکبر، جب زینب پاک یاد دلاتی ہیں، امام کی آنکھیں اشک بار ہو جاتی ہیں۔ سرور کونین کی بارگاہ میں جب وہ قافلہ حاضر ہوتا ہے، وہ نورانی جماعت حاضر ہوتی ہے، امام علی مقام ہیں، اپنے آقا کے قدموں سے لگ جاتے ہیں، چادر پاک پکڑ کر تربت اطہر پہ ہاتھ رکھ کر رونے لگتے ہیں۔ اے نانا جان، جس کی بشارت آپ نے دی تھی اس کی ترجمانی ہمیں کرنی ہے۔ آج ہمیشہ کے لیے آپ کا حسین، یہ مدینے کے گلیوں میں گھومنے والا حسین، آپ کے روضے اطہر پہ روزانہ حاضری دینے والا حسین، آج ہمیشہ کے لیے مدینہ طیبہ کو چھوڑ کر، دیش کو چھوڑ کر پردیسی ہوتا ہوا جا رہا ہے۔ اے امام، اے میرے نانا جان، میری استقلال کو اور میری ہمت میں استقلال عطا فرمائیے، ہمارے قدم کہیں لڑکھڑانے نہ پائیں۔ نانا جان اپنے ہاتھوں سے کہیں علی اکبر کے سینے سے اگر نیزہ کھینچنا پڑے تو کہیں میں حسین کا ہاتھ نہ رک جائے۔ اے میرے آقا، اے نانا جان، ہمیں ہمت و حوصلہ عطا فرمائیے۔ حضرات، اب یہ نورانی قافلہ اپنے نانا کی بارگاہ میں حاضری دینے کے بعد جب چلنے لگتا ہے، امام کی نگاہیں کبوتروں پہ پڑتی ہیں۔ حضرت امام علی مقام فرماتے ہیں، اے میرے نانا جان کی بارگاہ میں رہنے والے کبوتروں، اے میرے نانا جان کے روضے پاک کی طواف کرنے والے کبوتروں، تم کتنے خوش نصیب ہو کہ تم میرے نانا کے ارد گرد تم چکر لگا رہے ہو۔ لیکن جو حسین ہمیشہ اپنے نانا کے کاندھے پہ کھیلا ہے، آج وہ حسین ہمیشہ کے لیے اپنے دیش کو چھوڑ کر پردیش ہو رہا ہے، پردیش کو جا رہا ہے۔ اسلام کے شہزادوں، جب وہ قافلہ چل پڑتا ہے تو جنت البقیع شریف میں اپنی ماں فاطمہ زہرا کی بارگاہ میں زینب پاک لے کر کے جاتی ہیں۔ زینب پاک ہے ماں کی بارگاہ میں دعا فرما رہی ہیں، اے ماں، ہمیں ہمت و استقلال عطا فرما دو کہ اپنے بھائی حسین کے ساتھ زینب دیتی رہے۔ اللہ اکبر۔ مختصر یہ کہ وہاں سے بھی آخری سلام پیش کرنے کے بعد جب مکہ المکرمہ تشریف لے جا رہے ہیں، پھر وہاں سے جب قافلہ جب آتا ہے اور جب چلنے لگتا ہے کوفہ کے لیے، اللہ اکبر، رخت سفر باندھا جا رہا ہے، کجاوے تیار ہو رہے ہیں۔ ایک طرف ام کلثوم، حضرت ام رباب ہیں، شہر بانو ہیں، حضرت سکینہ ہیں، حضرت قاسم ہیں، حضرت علی اکبر ہیں، سارے لوگوں کے کجاوے تیار ہو رہے ہیں، سب اپنے اونٹوں پہ اپنے اپنے سامان لاد رہے ہیں۔ لیکن اسی میں ایک ایسی بھی بچی ہے جو بیمار ہیں، جن کا نام حضرت صغرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت صغرا کی آنکھیں اشک بار ہیں، عرض کرتی ہیں، ابا حضور، سارے لوگوں کو آپ نے اجازت عطا فرما دی ہے، بھیا علی اکبر تیار ہو رہے ہیں، یا ہمارے یہ چھوٹی بہن حضرت سکینہ تیار ہو رہی ہیں، سب لوگ جانے کے لیے تیار ہیں، مجھے آپ ایک بار بھی نہیں کہہ رہے ہیں صغرا تم بھی تیار ہو جاؤ؟ ماں شہر بانو ایک بار بھی نہیں کہتی ہیں، اے صغرا تم بھی تیار ہو جاؤ؟ مجھے تیاری دینے کا حکم کوئی نہیں دے رہا ہے، مجھے تیاری کا کوئی حکم نہیں دے رہا ہے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ حضرت امام علی مقام ارشاد فرماتے ہیں، بیٹی صغرا، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تم بخار سے چور ہو، تمہارے بخار بہت زیادہ ہیں، تم سفر کے لائق نہیں ہو، اے بیٹی تم یہی رہو۔ کہا کہ نہیں ابو جان، ہمیں جانے دیا جائے، اگر میں سواری مانگوں تو مجرم ہوں، میں سواری آپ سے نہیں مانگوں گی۔ جہاں حضرت شہربانو جائیں گی، جہاں ام رباب جائیں گی، جہاں پہ حضرت علی اکبر جائیں گے، ان کے سواریوں کے آگے آگے دوڑتی ہوئی صغرا بھی جائے گی، لیکن ہمیں جانے کی اجازت عطا فرما دیں۔ جب امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے جانے کی اجازت نہیں دی، حضرت علی اکبر کی بارگاہ میں آتی ہیں، بھیا تم کیا سوچ رہے ہو؟ حضرت علی اکبر کی آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں۔ حضرت علی اکبر ارشاد فرماتے ہیں، ابا حضور، جب آپ کی بہن آپ کے ساتھ زینب پاک جا سکتی ہیں تو میری بہن صغرا کیوں نہیں جا سکتی ہے؟ میری بہن صغرا کو بھی جانے کی اجازت دے دیں۔ اللہ اکبر۔ جب اتنا کہا تو حضرت امام علی مقام نے فرمایا تھا، علی اکبر تمہاری بہن صغرا ہے، یہ میری بہن زینب پاک ہے۔ جہاں تمہاری لاشوں پہ پہرا دینا ہوگا تو زینب اپنے ہاتھوں میں تلوار لے کر پہرا دیتی ہوئی نظر آئے گی، جہاں انہوں محمد کی قربانی دینی ہوگی وہاں پہ میری بہن انہوں محمد کو اللہ کی بارگاہ میں صدقہ کرتی ہوئی نظر آئیں گی۔ کہیں تمہاری صغرا کے ہاتھ نہ لرز جائے، کہیں تمہارے صغرا وہیں ساکت و جامد ہو جائے، خاموش نہ ہو جائے۔ اسلام کے شہزادوں ذرا دیکھو، اے حسینیوں ذرا خواب سے دیکھ سنو، اسلام کے شہزادوں دیکھو، اب وہ چھوٹا سا قافلہ ہے جس میں بوڑھے بھی ہیں، جس میں
جوان بھی ہیں، جس میں چھوٹا سا بچہ بھی ہے، چھوٹی سی بچی بھی ہے، یہ چھوٹا سا قافلہ اب چل رہا ہے۔ حضرت سیدنا صغرا ہیں، عرض کرتی ہیں پھوپھی جان آپ تو کم سے کم سفارش کر دیجئے۔ حضرت زینب پاک کہتی ہے بھیا حسین تم کیا کہہ رہے ہو؟ کہا حسین اعظم نے فرمایا زید صغرا تم گھبراؤ نہیں، 1 مہینے کے بعد علی اکبر آئیں گے، تمہیں علی اکبر لے کر کے جائیں گے، تمہارے بھائی تشریف لائیں گے، تمہیں لے جائیں گے۔ حضرت صغرا کی کچھ امید بڑھ گئی ہے، حضرات اب یہ قافلہ چل رہا ہے، روکنے والے بہت سارے لوگ ہیں، طرح بن عدی ہیں، فرزق شاعر ہے، سب لوگ روک رہے ہیں، اے امام آپ تشریف نہ لے جائیے، سارے لوگ روک رہے ہیں، لیکن امام علی مقام رکنے کے لیے تیار نہیں۔ فیصلہ اس پہ ہوا کہ حضور آپ رکنے کے لیے اگر تیار نہیں ہیں تو کم از کم آپ اپنے سے پہلے حضرت سیدنا مسلم بن عقیل کو بھیج دیں، حضرت سیدنا امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج دیں۔ حضرت سیدنا امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، آپ رخت سفر مان لیتے ہیں، اپنے دونوں چھوٹے بچوں کو لے لیتے ہیں، محمد اور قاسم کو لے لیتے ہیں، لینے کے بعد جب وہاں پہنچتے ہیں کوفہ کے اندر، اللہ اکبر، ہر طرف نعرے تکبیر کی فضائیں گونج اٹھیں، ہر طرف لوگ آپ کے ہاتھوں پہ بیعت ہو رہے ہیں۔ ایک دن میں 40,000 لوگ حضرت امام مسلم کے ہاتھوں پہ بیعت ہو چکے۔ اللہ اکبر، جب حضرت امام مسلم نے جب یہ انداز دیکھا تو اپنے بھائی حسین کو خط لکھ دیا، اے امام آپ تشریف لے آئیے، یہاں کے حالات بہت اچھے ہیں، یہ سارے لوگ محب اہل بیت ہیں، اہل بیت کے غلام ہیں، اب تک میرے ہاتھ پہ 40,000 لوگ بیعت ہو چکے ہیں، آپ تشریف لے آئیے۔ حضرات اب ان کے ہاتھ سے تیر نکل چکا ہے، آپ خط بھیج چکے ہیں، لیکن کیسے پاسا پلٹ رہا ہے۔ جو امام مسلم کے ہاتھوں پر بیعت کرنے کے بعد قسمیں جنہوں نے کھائی تھی، اے امام آپ کے لیے ہم جسم کے ایک خون کے قطرے ہم نظر کر دیں گے لیکن ہم جھکیں گے نہیں، اے امام ہم آپ پہ اپنی جانیں قربان کر دیں گے۔ اسلام کے شہزادوں، اب یزید تک جب خبر پہنچتی ہے کیا معلوم ہوا کہ اب ہماری کرسی گئی، اب ہمارا اقتدار ختم ہو جائے گا۔ یزید کے ماننے والے اس کے حواریوں کو سینے پہ سانپ لوٹنے لگتا ہے، اب تو یزید کی جب کرسی خطرے میں پڑ گئی ہے، اللہ اکبر، فوراً وہاں سے حکم صادر ہوتا ہے نعمان ابن بشیر کو کہ فوراً امام مسلم کو گرفتار کیا جائے اور ان کو سزا دی جائے، اگر اسے بھی نہیں مانتے ہیں تو سر قلم کر دیا جائے۔ جب نعمان ابن بشیر کے پاس یہ فرمان آتا ہے، نعمان ابن بشیر محب اہل بیت سے عرض کرتے ہیں اقتدار کی کرسی تو جا سکتی ہے، میں اپنے اقتدار سے معزول تو کیا جا سکتا ہوں، لیکن اپنے ہی ہاتھوں سے چمنستان فاطمہ کا ایک پھول اپنے ہاتھوں سے میں توڑ دوں، کلی کو مسل دوں، یہ مجھ سے ممکن نہیں ہے۔ جو قاسم جنت ہیں، جن کے نواسے ہیں، ان کے ہاتھ جو حوض کوثر کے مالک ہیں، جو ان کے ہاتھوں سے ہمیں سیراب کیا جائے گا، بھلا ان کو اپنے ہاتھوں سے کیسے میں شہید کر سکتا ہوں؟ یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ جب دیکھ لیا کہ نعمان ابن بشیر نہیں گرفتار کریں گے، فوراً عبید اللہ ابن زیاد مکار کو جو فوراً وہاں کا گورنر بنا کر بھیجا جاتا ہے اور حجازی لباس میں ملبوس ہو کر مدینے کے راستے سے چلا آ رہا ہے، اور حضرت ہانی بن عروہ کے گھر امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیام پذیر ہیں، قیام فرمائے ہیں، سارے لوگ انتظار کر رہے ہیں، اب امام برحق تشریف لانے والے ہیں، امام عرش مقام بس اسی راستے سے اب ان قریب تشریف لانے والے ہیں، کیونکہ خط وہاں مدینے تک پہنچ گیا ہوگا۔ اللہ اکبر، سارے لوگ انتظار کر رہے ہیں، دیکھا کہ چند لوگ آ رہے ہیں، کچھ گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سنائی دے رہی ہے، جب قریب سے قریب ہوتے گئے تو دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں، اس میں ایک شخص ایسا ہے جس کے چہرے پہ نقاب پڑے ہوئے ہیں۔ بھاری بن عروہ نے کہا، اے لوگوں، لگتا ہے یہ ہمارے امام نہیں ہیں، اگر حسین اعظم ہوتے تو اپنے چہرے پہ نقاب نہ ڈالتے بلکہ اپنے غلاموں کو سینے سے لگاتے، لگتا ہی یہ کوئی اور ہے۔ جرات کر کے جب چہرے سے نقاب کے پردے کو ہٹایا ہے تو دیکھا کہ وہ عبید اللہ ابن زیاد مکار ہے۔ لیکن حضرات، مشیت یزدی یہی تھی کہ حسین آپ کے ایک خون کے قطرے سے اسلام کی آبیاری ہونی ہے، عطرت پیغمبر کے خون سے اسلام
اسلام کی سچائی ہونی ہے نہ وہیں پہ تھوڑی جرات کر کے اسے قتل کر دیتے تو فتنہ وہی ختم ہو جاتا. لیکن فتنہ ختم کیسے ہوتا؟ میں تو کہتا ہوں کبھی نہیں ختم ہوتا. نہ حسین اعظم کبھی رکتے، زمین پھٹ سکتی ہے، آسمان چکنا چور ہو سکتا ہے، لیکن قسم خدا کی فرمان رسول کبھی غلط نہیں ہو سکتا ہے. رسول اللہ کی کوئی حدیث غلط نہیں ہو سکتی ہے. اس لیے شہنشاہ کونین نے ارشاد فرما دیا تھا، اے حسین تمہیں کربلا میں اپنے 72 جانوں کو قربان کر کے اسلام کی آبیاری کرنی ہے. تمہیں 72 زخم کھا کر اسلام کو زندہ رکھنا ہے. اسلام کے شہزادوں، مختصر یہ کہ وہ فوراً دارالامان میں چلا جاتا ہے. دارالعمارت میں پہنچنے کے بعد فوراً وہ اعلان معزول کر دیتا ہے نعمان ابن بشیر کو. کوفہ کی جامع مسجد ہے جس مسجد میں حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی امامت کر چکے ہیں، جن کے سارے لوگ مقتدی تھے، جنہوں نے عہد و پیمان باندھے تھے، جو امام مسلم کے ہاتھوں پہ بیعت کیے تھے، ان تمام لوگ ہیں. اسی میں جب اس کا اعلان عام ہوتا ہے، اے لوگوں مجھے تم پہچانو کہ میں کون ہوں. جو لوگ نہیں جانتے ہیں وہ جان جائیں، میں عبید اللہ ابن زیاد ہوں. اگر کسی کے گھر سے اگر مسلم کی آواز آ گئی تو اس کے گھر کو مسمار کر دیا جائے گا، اس کے خرمن میں آگ لگا دی جائے گی. اگر کسی نے حمایت میں زبان نکالی اور آواز بلند کی تو اس کی زبان کاٹ دی جائے گی. اگر کسی نے ہاتھ اٹھایا تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا. اگر کسی نے ان کے ساتھ ایک قدم بھی چلا تو اس کے پیروں کو کاٹ دیا جائے گا. حضرات جتنے عہد و پیمان والے تھے، جتنے قسمیں کھانے والے تھے، وہ سارے کے سارے سمندر کے بلبلے کی طرح بجھ گئے. سب خاموش. اب کسی کی آواز نہیں آ رہی ہے کہ امام ہم تو آپ کو مہمان بنا کر بلائے تھے. کوئی آنے کے لیے تیار نہیں ہے. حضرت ہانی بن عروہ کے گھر امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. اتنی ہی میں پتہ لگ جاتا ہے کہ ہانی بن عروہ کے گھر امام مسلم آرام فرما ہیں. وہ حضرت ہانی بن عروہ ہیں، مسجد میں تشریف لے جا رہے ہیں. فجر کا وقت ہے کہ فوراً ابھی اب سلام پھیرا ہی تھا کہ ظالموں نے آپ کے ہاتھوں میں بیڑیاں، پیروں میں بیڑیاں ڈال دی ہیں، ہاتھوں میں ہتکڑیاں پہنا دی ہیں. عبید اللہ ابن زیاد کی بارگاہ ہے، حضرت ہانی بن عروہ ہیں. پوچھا جا رہا ہے، اے ہانی کیا تم نے ہمارا اعلان نہیں سنا تھا کہ جس کے گھر میں پکڑے گئے، جس نے بھی پناہ دی، اس کے گھر کو آگ لگا دی جائے گی؟ تم نے ایسا کیوں کیا؟ کہا کہ ہم نے امام برحق کو اپنے مہمان بنا کر اپنے گھر بلایا تھا، ہم نے مہمان نوازی کی ہے، ہم نے اور کوئی ظلم نہیں کیا ہے. کہا کہ کیوں؟ کیا تم امیر المومنین یزید کو اپنا خلیفہ نہیں مانتے ہو؟ کہا نہیں. کہا آخر ایسا کیوں؟ تمہارا خلیفہ کون ہے؟ کہا ہمارے خلیفہ، ہمارے مقتدی، ہمارے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسین ہیں. کہا کہ تم معلوم ہوتا ہے کہ یزید کے باغی ہو. کہا باغی ہی نہیں، اس دشمن رسول کا میں بھی دشمن ہوں، میں بھی دشمن ہوں، اس لیے کہ وہ ظالم وحشی ہے جس نے فرض کو ترک کیا ہے، شراب کو عام کیا ہے، رضائی بہنوں کو اپنے لیے حلال کیا ہے، اپنی ماں رضائی ماؤں سے اس ظالم نے عصمت دری کی ہے. اس ظالم کو اپنا امام ہم کیسے تسلیم کر سکتے ہیں؟ اسلام کے شہزادوں ذرا دیکھو، وہ بے باک انسان حضرت ہانی بن عروہ ہیں جو اس کے سامنے اپنے خطاب کو جاری رکھتے ہیں. وہ ظالم وہ ایسے خوفناک ہوتا ہے، اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے ڈنڈے کو حضرت ہانی بن عروہ کے سر پہ اتنا زور سے مارتا ہے کہ وہی بے ہوش ہو جاتے ہیں. حکم دیتا ہے سر قلم کر دیا جائے. وہیں پہ پہلا قتل اور پہلی شہادت فائز حضرت ہانی بن عروہ ہو رہے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. جب یہ خبر پھیلی ہے چارے طرف کوفہ کے اندر کہ ہانی بن عروہ کو قتل کر دیا گیا ہے، سیدنا امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. آپ گھر سے باہر نکل رہے ہیں کہ اگر کسی کے گھر میں رہوں گا اس کے لیے میں مصیبت بن جاؤں گا. اللہ اکبر. کوفہ کی بازار ہے، سارے دروازے بند ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. جنہوں نے اپنا امام، اپنا مقتدی کہہ کر بلایا تھا، ہزاروں کے خطوط بھیج کر جنہوں نے اپنے مہمان کو بلایا تھا، آج اس میں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اپنے چھوٹے سے دونوں بچوں کو لیے ہوئے حضرت سیدنا امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے ایک مظلوم انسان کی طرح اپنے ہاتھوں میں بچوں کو پکڑے ہوئے دیوار سے لگے کھڑے ہیں. اتنی میں دیکھا کہ گھر سے روشنی آ رہی ہے. آپ قریب پہنچتے ہیں، عرض کرتے ہیں بابا میں تو کہیں بھی گزار لوں گا لیکن یہ میرے چھوٹے دو بچے ہیں، اپنے گھر میں اگر
تم پناہ دے دو تو میں قسم کھاتا ہوں میں اپنے نانا سے کہہ کر تمہیں میں جنت میں پناہ دلا دوں گا. ان بچوں کو تم چند قطرے پانی پلا دینا, میں حوض کوثر کے مالک سے تمہیں سیراب کرا دوں گا, قاسم جنت سے تمہیں جنت کے پیالے پلاؤں گا. بابا ہمارے بچوں کو رکھ لو. جب اس انسان نے دیکھا, پوچھا, چہرہ پڑھ لیا, سمجھ گیا کہ یہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل ہی معلوم ہوتے ہیں, یہ امام مسلم ہی معلوم ہوتے ہیں. جو سیدنا امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ دیکھا ہے, کہا کہ تم مسلم تو نہیں ہو؟ کہا ہاں ہاں ہم مسلم ہی ہیں. کہا کہ آپ اندر تشریف لے آئیے, اپنے گھر میں ہمارے اپنے گھر سمجھیں, آپ ہمارے گھر آپ تشریف لے آئیں. سیدنا امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, دونوں بچے ہیں. اتنی میں صبح کی سفیدہ نمودار ہوتا ہے. سیدنا امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, اپنے گھر میں اسی گھر میں دونوں بچوں کو چھوڑ کر جب مسجد تشریف لے جانے لگتے ہیں, عرض کرتے ہیں بابا اگر میرے ساتھ کوئی حادثہ ہو گیا کہ یہ میرے بچے دونوں امانت ہیں, آپ انہیں مدینے کے راستے میں ڈال دینا, یہ دونوں دھکے کھاتے چلے جائیں گے. اللہ اکبر. سیدنا امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, نماز پڑھ رہے ہیں, جو ہی نماز سے فارغ ہوتے ہیں ان شاطر ظالموں نے حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی قید کرنے کی کوشش کی ہے. امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, اپنے ہاتھوں سے تلوار ذوالفقار نکالتے ہیں اور ایسے کاٹ رہے ہیں ان ظالم یزیدیوں کو جیسے موسم خزاں میں درخت سے پتے جھڑا کرتے ہیں. 400 لوگ واصل جہنم ہو گئے ہیں. اس وقت شہر کوتوال لکھتا ہے اتنا آسان نہیں ہے وہ مسلم کو گرفتار کر لینا اور سپاہی بھیجے جائیں. سیدنا امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, کوئی بھی ساتھ دینے والا نظر نہیں آ رہا ہے. المختصر یہ کہ امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرہ پھینک کر آپ کو جکڑ لیا جاتا ہے. امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ گرفتار ہو چکے ہیں. اب لے کر جب چلتے ہیں پیاس کی شدت سے نڈھال ہو چکے ہیں, کوئی پانی پلانے والا نہیں ہے. دیکھا کہ خاتون ہے جو اپنے ہاتھوں میں سراہی لے کر پانی لے کر چلی جا رہی ہیں. آپ فرماتے ہیں اے بوڑھی ماں چند قطرے مجھے پانی پلا دو, میں حوض کوثر سے تمہیں پانی پلاؤں گا, تمہیں سیراب کروں گا. انہوں نے درخواست قبول فرما لی. چند قطرے پانی کے جو ہی پیالے میں لے کر سیدنا امام مسلم نے سوچا کہ اپنے حلق سے نیچے اتار لوں, ایک ظالم نے ایسی تلوار مار دی جسے آپ کے اوپر کے ہونٹ کٹ کر اسی پیالے میں گر گئے, خون کے فوارے جاری ہو گئے. اللہ اکبر. اسلام کے شہزادوں ذرا دیکھو یہ ظالمانہ حرکت دیکھو. حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ کو جب گرفتار کر کے عبید اللہ ابن زیاد کی بارگاہ میں لے جاتے ہیں سپاہی, عبید اللہ ابن زیاد عرض کرتا ہے اے مسلم کیا تم بھی یزید خلیفۃ المومنین معاذ اللہ یزید کے تم بھی باغی ہو؟ کہا ہاں ہاں ہم بھی باغی ہیں. کیا تم امام نہیں تسلیم کرتے ہو؟ کیا انہیں اپنا مقتدی تسلیم نہیں کرتے ہو؟ کہا نہیں. کہا تمہارا امام کون ہے؟ کہا ہمارا امام تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہے. ایسے ظالم و جابر کو ہم اپنا امام تسلیم نہیں کر سکتے ہیں. کہا تو پھر مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. اے مسلم ابھی بھی موقع ہے. کہا کہ ظالم یہ کبھی نہیں ہو سکتا ہے, ہم اپنی گردنیں تو پیش کر سکتے ہیں لیکن سن لو تم جیسے ظالم و جابر کے آگے سر جھکا نہیں سکتے ہیں. سن لے اب تو مجھے قتل کر دے گا لیکن سن میری 3 وصیت یاد رکھ. اگر تم مجھے قتل کر دے تو میری لاش کو تم ضائع نہ کرنا. 2 میرے چھوٹے بچے ہیں انہیں مدینے کے راستے میں ڈال دینا یا پہنچوا دینا. اور سن میں فلاں سے میں نے کچھ قرض لی تھی, میرے گھوڑے اور تلوار کو بیچ کر فلاں کو تم قرضہ دے دینا. اسلام کے شہزادوں اتنی باتیں ہو رہی ہیں کہ عبید اللہ ابن زیاد حکم دیتا ہے انہیں شاہی محل کے چھت پر لے جا کر انہیں سر قلم کر دیا جائے. ایک ظالم ایسا وار کرتا ہے کہ ادھر زمین پر فرش پہ گرتا ہے جیسے لگتا ہے کہ آسمان سے تارا ٹوٹ کر زمین پر گر گیا ہو. پورے چلا اٹھی, فرشتے آہو بکا کرنے لگے, ہر طرف کوہرام مچ گیا ہے. اسلام کے شہزادوں ذرا سوچو, آج سیدنا امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو چکے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. حضرت امام مسلم شہید ہو گئے. اب دونوں چھوٹے بچوں کا مسئلہ ہے. مسئلہ یہ ہے کہ دونوں بچوں کو تلاشی جاری ہے, نہ معلوم وہ چھوٹے بچے کہاں ہیں, اور جس بچے وہ جو بھی ان بچوں کو پالے گا انہیں بہت انعام و اکرام سے نوازا جائے گا. میں پوچھتا یہ ہوں کہ مسئلہ حضرت امام مسلم کا تھا, ٹھیک ہے آپ نے بیعت نہ کی, اس نے قتل کر دیا, لیکن یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, یہ خلافت کے مسئلے کو کیا جانتے ہیں؟ وہ کیا جانتے ہیں کون حق ہے کون کیا ہے, کس سے معاملہ ہے, کس سے جھگڑا ہے؟ 8 سال 9 سال کی عمر ہے,
یہ کیا کیے تھے، لیکن یہ ایسے ظالم ہیں جو ان چھوٹے بچوں کی بھی خون کے پیاسے ہیں۔ وہ قاضی شریف تھے جن کے گھر میں ان امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چھوٹے بچوں کو رکھا تھا۔ قاضی شریف نے اپنے بیٹے اسد سے کہا، اے اسد لے جاؤ، دیکھو مدینے کے لیے ایک قافلہ جانے والا ہے، اسی قافلے میں ڈال دو، یہ بچے چلے جائیں گے۔ لیکن جب گھر سے اسد نکلا اپنے ان دونوں چھوٹے بچوں کو لے کر تو وہ قافلہ جا چکا تھا، لیکن قافلے کے دھول اڑ رہے تھے، وہ گرد قافلہ نظر آ رہا تھا۔ فرماتے ہیں کہ اے بچے دیکھو وہ دونوں وہ قافلہ جا رہا ہے اور دیکھو وہ قافلے کی دھول بھی اڑ رہی ہے، نظر آ رہی ہے، ذرا دوڑو جاؤ ان بچے جا کر کے مل جاؤ۔ لیکن وہ چھوٹے بچے مظلوم تھے، دوڑتے کیا، بھوکے تھے، بھاگتے کیا، قسمت تو مشیت یزدی یہی تھی کہ حسین تمہارے کوئی بھی بچے یہاں سے واپس نہ جائیں گے، بلکہ ایک خون کے قطرے سے اسلام کی سچائی ہونی ہے۔ اے امام مسلم تمہارے بچے کہاں سے جا پائیں گے، تمہارے بچوں کو آخری مقتل اور آخری قیام گاہ تو یہی ہونا ہے۔ وہ چھوٹے بچے بھگ رہے ہیں، لیکن شام رات ہو جاتی ہے، سیاہ زلفوں نے چاری طرف اپنے اندھیرے پن کو تن دیا ہے۔ اب وہ بچے جائیں تو کہاں جائیں، دوڑ رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، لیکن دیکھتے ہیں جہاں سے چلے تھے وہی نظر آ رہے ہیں۔ ایک کھجور کی کھا ہے جہاں دونوں بچوں نے اپنے آپ کو چھپا لیا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ اب ہم خطرے سے دور ہو چکے ہیں، لیکن اتنی ہی میں دیکھا کہ ایک خاتون آتی ہیں، آنے کے بعد پانی بھرنے لگتی ہیں۔ جب اس میں سائے نظر آتے ہیں تو اس خاتون نے دیکھا جیسے لگتا ہے دو چاند آپس میں گلے مل رہے ہوں۔ جب وہ اوپر اٹھتی ہے، اوپر اٹھنے کے بعد دیکھتی کیا ہے کہ دو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، آپس میں گلے ملے ہوئے دبکے سے چھپ رہے ہیں۔ دونوں بچوں سے گزارش کرتی ہیں، ذرا بتاؤ اے بچے تم کون ہو؟ کہا کہ تمہیں معلوم نہیں ہے؟ کہا نہیں۔ ذرا بتاؤ تو صحیح۔ کہا ہم امام مسلم کے دونوں بچے یتیم ہیں، ہمیں یہاں کے لوگوں نے بلایا تھا، لیکن آج ہمارے خون کے پیاسے ہو گئے ہیں۔ دونوں بچوں کو وہ پیار کرتی ہے، سینے سے وہ خاتون لگاتی ہے، لگانے کے بعد کہتی ہے آؤ میرے لال، میں آپ کے در کی کنیز ہوں، خادمہ ہوں، ڈرو نہیں، میں دشمن نہیں، مالکہ خادمہ ہوں، تمہارے گھر کی کنیز ہوں۔ دونوں بچوں کو گود میں اٹھا لاتی ہے، اپنے گھر میں تشریف لاتی ہے اور لانے کے بعد عرض کرتی ہے مالکہ آج ہمارے قسمت کا ستارہ عروج ثریا کو چھو گیا ہے، آج ہماری قسمت کا ستارہ بلندی پر ہے۔ آج دیکھو یہ چھوٹے بچے امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہیں، یہ دونوں کے بچے ہمارے گھر کے مہمان ہیں۔ مالکہ بھی محب اہل بیت تھی، عرض کرنے لگی واقعی کہاں ہمارا خاندان، کہاں ہمارا گھر، کہاں عطرت پیغمبر کا گھرانہ ہے، رسول اللہ کی یہ اولاد ہیں۔ دونوں بچوں کو پیار کرتی ہے، اپنے گھر میں چھپا دیتی ہے۔ مختصر یہ کہ اس کا شوہر رات میں جب آتا ہے، آنے کے بعد عرض کرنے لگتا ہے اے میری بیوی دیکھو آج دن بھر گھوڑے دوڑاتا رہا، شہر اور گاؤں قریا محلے گلی گلی میں گھومتا رہا، جنگل گھومتا رہا، لیکن اب تک مسلم کے دونوں یتیموں کا پتہ نہیں چل سکا۔ نہ معلوم ہو کس کے حصے میں وہ انعام و اکرام ہے، نہ معلوم کس کو وہ انعام ملیں گے۔ کاش کہ وہ بچے مل گئے ہوتے تو آج ہمیں بہت انعام و اکرام سے نواز دیا جاتا۔ عورت سمجھانے کی کوشش کر رہی ہے اے حارث تمہیں کیا ہو گیا ہے، تو حص و تما کا مجسمہ ہو گیا ہے، تمہارا سینہ لگتا ہے پتھر کا ہو گیا ہے، آخر تم کیوں قتل کرنا چاہتا ہے؟ آخر ان بچوں کا قصور کیا ہے، ان کا جرم کیا ہے، ان کی غلطی کیا ہے جو ان کو ختم کرنا چاہتا ہے؟ تمہیں معلوم ہے جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو ان کی وہ اولاد ہیں، جن کی مغفرت کی تم امید رکھتے ہو، شافع محشر کی وہ آل ہیں، جن کے بارگاہ میں تم درود پاک اپنی نمازوں میں پوری کرتے ہو، وہ ان کے عطرت پیغمبر ہیں اور انہیں ان کی آل پہ تم درود پاک پڑھتے ہو۔ جب تک تم درود نہ پڑھو تمہاری نماز نہیں ہوگی اور تم کو اپنے ہاتھوں سے انہیں قتل کرنا چاہتے ہو۔ لیکن جب انسان کا ضمیر مر جاتا ہے تو وہ گوشت کا لوتھڑا نہیں بلکہ وہ جم کر پتھر ہو جاتا ہے۔ وہ انسان پتھر کا ہو چکا تھا، وہ انسان ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اتنی میں دونوں بچے ہیں آپس میں گلے مل رہے ہیں، اتنی میں بڑے نے خواب میں دیکھا کہ میرے والد گرامی امام مسلم ہیں اور سیدنا حضرت علی مرتضیٰ ہیں، ماں ہیں اور حضرت رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور بیٹا چلا اٹھتا ہے ابا حضور آپ کہاں چلے گئے؟ آج ہم پیاز کی شدت سے نڈھال ہیں، آج ہمیں کوئی گلے لگانے والا نہیں ہے، ہم پکارتے ہیں تو ہماری پکار کوئی سننے والا نہ ہوتا ہے، ہم مجرم کی طرح ہم مظلوم ہیں،
گلیوں میں پھر رہے ہیں، کوئی ہمارے آنسوؤں کو پوچھنے والا نہیں ہے۔ آپ فرماتے ہیں، مسلم امام مسلم پکار رہے ہیں، بیٹے گھبراؤ نہیں، بس تمہارے آنے کا وقت ہو گیا ہے، بہت عنقریب اب تم سے ملاقات ہو جائے گی۔ اتنی میں بچے کی آنکھ کھلتی ہے اور دونوں بچے آہو فغا کرنے لگتے ہیں، آہو بکا کرنے لگتے ہیں، چیخ چیخ کر رونے لگتے ہیں، اپنے باپ کی تصویر کو دیکھ کر، اپنے باپ کی شہید باپ کی صورت اپنے نگاہوں میں بسا کر رو رہے ہیں۔ اے اپنے گود میں بچوں کو پالنے والوں، اے اپنے سینے میں اپنی اولاد کے درد رکھنے والوں، ذرا دیکھو ان شہید مظلوم کو دیکھو، وہ دونوں بچے رو رہے ہیں۔ اتنی میں حارث کا کان کھڑا ہوتا ہے، آنکھیں کھلتی ہیں، عرض کرنے لگتا ہے، بیوی آخر میرے گھر میں یہ رونے کی آواز کیسی آ رہی ہے؟ آخر یہ آواز کیسی ہے؟ کون رو رہا ہے؟ اتنی ہی میں بیوی نے کہا، ہو سکتا ہے پڑوس کے بچے رو رہے ہوں۔ کہا نہیں، یہ تو میرے گھر کی آواز معلوم ہوتی ہے۔ جب وہ اپنے گھر کے قریب جب دیا جلا روشن کرتا ہے اور جب قریب جاتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کسی گھر میں کوئی بچہ رو رہا ہے۔ جب دروازے کو کھولتا ہے تو دیکھتا ہے پورا کمرہ روشن و مجلہ ہے۔ اسلام کے شہزادوں، وہ دونوں بچوں کو ظالم وحشی انسان نے آپ کے زلفوں کو پکڑ کر کھینچتا ہے، کھینچنے کے بعد زمین پر پٹک دیتا ہے۔ اتنے میں گھر کی مالکہ اس کی بیوی قدم کو پکڑ لیتی ہے، اے رسول اللہ کی آل، اے قاسم و محمد، ہمیں تم رسوا نہ کرنا، اپنے نانا کی بارگاہ میں اس خادمہ کو کہیں سر نہ جھکانا کہ اس ظالمہ نے ہی پکڑ کے ہمیں قربان گاہ تک پہنچائی تھی، ہمیں تم معاف کر دینا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ میرا شوہر وحشی درندہ ہو چکا ہے۔ اپنے شوہر کا قدم پڑ رہی ہے، اے میرے شوہر نامدار، خدا کے لیے ایسا نہ کرو، لیکن وہ انسان ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جب بار بار قدم پہ پڑتی ہے، وہ ظالم غصے میں چور ہو کر اپنی میان سے تلوار نکالتا ہے اور اپنی بیوی کو ہی ختم کر دیتا ہے۔ جب آگے بڑھتا ہے، کنیز پکڑتی ہے، کنیز کو بھی ختم کر دیتا ہے اور دونوں بچوں کو جیسے کوئی سامان گھوڑے پہ باندھ لیا جائے، دونوں بچوں کو باندھ لیتا ہے اور فرات کے کنارے پہنچتا ہے۔ پہنچنے کے بعد عرض کرتا ہے، بچوں اب تم اپنے جانے کی تیاری کرو، اب تمہارے گلے ہم کاٹ ڈالیں گے، ہم تمہیں قتل کر دیں گے۔ جب بڑے کی طرف بڑھا ہے تو بڑے نے پکارا، ظالم ایسا نہ کر کہ میرے اگر چھوٹے کو تو قتل کرے گا، بڑا بھائی اس کو دیکھ کر برداشت نہ کر سکے گا، ایسا ہے میں بڑا ہوں، پہلے مجھے قتل کر دے۔ جب بڑے کی جانب بڑھتا ہے تو چھوٹا چلاتا ہے، میں اپنے بڑے بھائی کو نہ دیکھ سکوں گا، ایسا کر پہلے مجھے بھیج دے۔ اللہ اکبر، ایک آن میں تلوار چمکی ہے، دونوں کی گردن سر سے جدا ہو گئی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اسلام کے شہزادوں ذرا دیکھو، وہ عطرت پیغمبر کے وہ دونوں پھول بھی وہ اب اپنے واصلے اپنے نانا جان کی بارگاہ میں پہنچ گئے ہیں، حوض کوثر کے مالک کی بارگاہ میں اب تسلیم کے پیالے پینے کے لیے پہنچ گئے ہیں۔ حضرات ادھر سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اب تشریف لا رہے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب قریب پہنچ رہے ہیں، اتنے میں حور نے راستہ روکا تھا، اے امام آپ یہاں سے تشریف لے چلیں، آپ یہاں سے کہیں بھی آپ اپنے قافلے کو لے کر چلے جائیں، ہم آپ کے راستے کو نہ روکیں گے۔ اتنے میں مغرب کا وقت ہو رہا ہے، امام برحق نے ارشاد فرمایا، حر تمہارے روکنے کی شکر گزاری کا شکریہ، تم یہاں سے چلے جاؤ، تم ہمارے راستے کو نہیں روک سکتے ہو، ہمیں کرب و بلا جانا ہی ہے، ہمیں کوفہ کی سرزمین پہ جانا ہی ہوگا۔ لیکن حر نے کہا، اے امام آپ خدا کے لیے نہ جائیے، لیکن وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ حضرات اور ماننا بھی نہیں چاہیے تھا، اس لیے تو یہ رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، حسین تمہیں جانا ہے تو دنیا کی کون طاقت روک سکتی ہے؟ حر بار بار گزارش کر رہا ہے، لیکن حضرت سیدنا امام حسین ہیں، رکنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں، علی اکبر، شہزادے علی اکبر، آذان کا وقت ہو چکا ہے، آذان کہو۔ علی اکبر اللہ اکبر کی صدائیں گونج رہی ہیں، صدائیں بلند فرماتے ہیں۔ اتنی میں اب وقت نماز کا ہو گیا۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے راکب دوش مصطفیٰ حضرت علی مرتضیٰ کے چہکتے ہوئے پھول، حضرت فاطمۃ الزہرا کے جگر پارا حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اب کھڑے ہوتے ہیں مصلی امامت پر، اور کھڑے ہونے کے بعد اللہ اکبر کی صدا بلند فرما لیتے ہیں۔ اب حر سوچ رہا ہے، اگر تنہا پڑھوں گا تو امام برحق کے رہتے ہوئے نماز نہیں ہوگی، اور پڑھ لے رہا ہوں تو مقتدی ہو جاؤں گا، اب کیا کیا جائے؟ حر نے پیچھے نماز پڑھ لی، اللہ اکبر، اب حر نے نماز پڑھ لی
دی ہے، فرمایا حسین اب تو میں مقتدی ہو گیا ہوں، اے حسین میں مقتدی ہو گیا ہوں، اب بھی میں مشورہ دیتا ہوں آپ تشریف لے جائیں۔ لیکن سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اپنے خیمے کو آگے اور بڑھا رہے ہیں، اور خیمہ وہاں رکتا ہے جب آپ فرماتے ہیں اب میرا گھوڑا بڑھ نہیں رہا ہے، اے علی اکبر پوچھو یہ کون سی جگہ ہے، اے علی اکبر پوچھو یہ کون سی جگہ ہے۔ لوگوں سے پوچھا اے لوگوں بتاؤ یہ کون سی جگہ ہے، لوگوں نے کہا حضور یہ کرب و بلا ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں اے علی اکبر اسی کے بارے میں ہمارے نانا جان نے بشارت دی تھی، یہی وہ جگہ ہے، یہی کرب و بلا ہے، یہاں پہ خیمہ نصب فرما دیا جائے۔ خیمہ نصب ہو گیا۔ مختصر یہ حضرات وقت زیادہ ہو گیا اور اتنا تفصیل سے بیان کرنا ممکن نہیں ہے، 1:30 بج چکے ہیں۔ اسلام کے شہزادوں آؤ، بظاہر دنیا نے یہ دیکھا کہ سارے طرف نقارے یزید کے بچ گئے، یزید جیت گیا، لیکن قسم خدا کی یزید جیتا نہیں، یزید ہار گیا، یزید ہمیشہ کے لیے ہار گیا۔ بظاہر حسین کے نقارے نہیں بجے، یزید کے بجے، لیکن یزید کے بجے ایسے بجے کہ بج کر وہیں بند ہو گئے۔ لیکن حسین اعظم کا ایسا سر بلند ہوا کہ آپ کے سر قلم ہونے کے بعد بھی آپ کے سر مبارکہ سے قرآن کی آیت کریمہ کی تلاوت ہو رہی ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ اسلام کے شہزادوں حسین اعظم کے سر کٹنے کے بعد بھی علم پہ بلند ہو کر یہ تمہیں بتا رہا ہے، اسلام کے شہزادوں دیکھو سر تو کٹ گیا ہے لیکن زمین پر نہیں ہے، کٹنے کے بعد بھی وہ سر بلند ہے۔ مجھے کہنے دیا جائے، علامہ جوہر نے کہا تھا قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ پھر انشاءاللہ اگر زندگی باقی تو ملاقات باقی۔ وما علینا البلاغ۔ السلام علیکم، استغفر اللہ ربی من کل ذنب۔